انشاءاللہ آج ہم نماز صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کار سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا طریقہ عرض کروں، صلاۃ و تسبیح کی نماز کے بے شمار فضائل ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ صرف شب معراج، شب بارات یا لیلۃ القدر کی رات پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھیں۔ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، ہفتے میں نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، سال میں نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیں۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کا طریقہ کار یہ ہے، یہ 4 رکعت نفل ہے، اور اس میں نیت یہ کریں گے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے جس طرح نماز میں اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد 15 بار تیسرے کلمے کا پہلا حصہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار پڑھیں، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف شروع کریں۔ الحمد شریف پڑھ لیں، الحمد شریف کے بعد سورت پڑھ لیں، الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 بار پھر یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو یوں یاد کر لیجئے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، الحمد شریف سے پہلے 15 بار اور الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 بار۔ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قیام میں، یعنی کھڑے کھڑے آپ نے ان کلمات کو 25 بار پڑھنا ہے، 15 بار الحمد شریف سے پہلے، 10 بار الحمد شریف اور سورت کے بعد۔ اب آپ جب رکوع میں جائیں، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد یہی کلمات رکوع میں 10 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 25 بار آپ نے کھڑے کھڑے قیام میں پڑھا تھا، اور 10 بار اب آپ نے رکوع میں پڑھا ہے، یہ 35 بار ہو گئے۔ اب جب آپ قوما میں کھڑے ہوں گے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے کہنے کے بعد 10 بار یہی کلمات آپ نے یہاں پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 35 اور 10 45 بار ہو جائیں گے۔ اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 بار یہاں آپ سجدے میں اس کلمات کو پڑھیں گے۔ اب 10 بار یہ ہوئے تو یہ یوں سمجھیے کہ آپ کے 55 بار یہ کلمات ہو جائیں گے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے، 10 بار یہاں جلسے میں یہی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 65 بار ہو جائیں گے، 55 اور 10 65 بار۔ اب آپ دوسرا سجدہ کریں گے تو دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد 10 بار آپ نے یہی کلمات سجدے میں پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 65 اور 10 بار 75 بار ہو گئے۔ آپ نے ایک رکعت میں ان کلمات کو 75 یعنی 75 بار ان کو پڑھنا ہے۔ چاروں رکعت میں یہ کلمات 300 بار پڑھے جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے، اس کا طریقہ کار یہی ہے، وہی طریقہ ہے جو ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا۔ دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف سے پہلے 15 بار، الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 بار یہی کلمات پڑھیں گے۔ وہی طریقہ کار ہوگا، رکوع میں 10 بار، سیدھے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 بار، ایک سجدے میں 10 بار، سجدے کے بعد بیٹھے جلسے میں 10 بار، اور دوسرا سجدہ کیا 10 بار۔ یہ آپ کے 75 بار دوسرے ہو گئے۔ 75 بار آپ نے پہلے رکعت میں پڑھ لیے تھے، اور 75 بار یہ یوں سمجھے کہ 150 بار آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے۔ اب آپ تشہد میں بیٹھیں گے، یعنی اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، تو اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھیں گے۔ اکثر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتحیات، درود اور دعا، یہ پڑھنے کے بعد صرف آپ سلام نہیں پھیریں گے،
اور تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت پڑھنے کا طریقہ کار وہی ہوگا جس طرح پہلی رکعت کو ہم نے پڑھا تھا، یعنی ثنا سے تیسری رکعت کو شروع کریں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد 15 بار یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 بار، اس کے بعد وہی طریقہ کار، رکوع میں 10 بار، قوما میں 10 بار، سجدے میں 10 بار، جلسے میں 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے، اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، الحمد شریف سے پہلے 15 بار، الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 بار، اسی طرح رکوع، قوما، سجدے، جلسے، دونوں سجدوں کے بعد آخری تشہد میں آپ بیٹھیے، آخری تشہد میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیجئے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نماز صلاۃ التسبیح کا یہ آسان طریقہ کار اور آسان کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کوشش کریں اس کو روزانہ پڑھیں۔ اور معمولات اولیاء کرام میں سے، اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے ولی، یہ اس نماز کو روزانہ ظہر کے وقت پڑھا کرتے تھے، اور اس نفل نماز کو تنہائی میں پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ